اس ویڈیو میں لیسن نمبر 10 قائد اعظم کی ریڈنگ کمپریہنشن ایکٹیویٹی کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ریڈنگ فار کمپریہنشن۔ سیکشن اے، آنسر دا فالوئنگ کویسچنز، یعنی مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ کویسچن نمبر 1، ہو گیو دی آئیڈیا آف پاکستان؟ پاکستان کا تصور کس نے پیش کیا؟ تو اس سوال کا جواب موجود ہے پیراگراف نمبر 3 میں، جس میں بتایا گیا ہے کہ دی آئیڈیا آف پاکستان واز گیون بائی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ان 1930۔ تو یہ ہے اس سوال کا مکمل جواب۔ اب دیکھتے ہیں اگلا سوال، واٹ ڈیڈ ایوری مسلم ڈیزائر؟ یعنی ہر مسلمان کی تمنا کیا تھی، وہ کیا چاہتے تھے؟ تو اس سوال کا جواب بھی پیراگراف نمبر 3 کے اگلے حصے میں موجود ہے، جہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کریشن آف پاکستان واز اے ڈیزائر آف ایوری مسلم۔ اس جملے کو کیپٹل سی کے ساتھ سٹارٹ کریں گے اور لفظ مسلم کے بعد لگ جائے گا فل سٹاپ۔ اس طرح سے یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ اگلا سوال، وائی از قائد اعظم کالڈ فادر آف دا نیشن؟ یعنی قائد اعظم کو بابائے قوم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سوال کے جواب کو پیراگراف نمبر 3 میں اگر دیکھا جائے تو اسے شروع کریں گے ہم یہاں سے، جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنا ایمرجڈ ایز دا لیڈر آف دا مسلم نیشن آن 23 مارچ، معاف کیجیے گا، آن مارچ 22 to 23, 1940, Muslim League passed a resolution in Lahore to form a separate Muslim state, Pakistan. Qaid Azam faced a strong opposition to achieve his goal. He led the Pakistan movement with great wisdom and intelligence. The Congress and the British government ultimately agreed to the partition of India. اس کے بعد آخری جملے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا جملہ یہاں ایڈ کریں گے، اسی جملے کے ساتھ شامل کریں گے بلکہ اس کو، اور وہ اس طرح سے ہوگا، Under the leadership of Qaid Azam, Pakistan thus emerged as an independent state on 14 August 1947۔ اور آخر میں مزید ایک جملے کا اضافہ کریں گے، Therefore قائد اعظم is known as father of the nation۔ لہٰذا قائد اعظم کو بابائے قوم کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ جواب یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ اگلا سوال، When did قائد اعظم take oath as Governor General of Pakistan؟ یعنی قائد اعظم نے پاکستان کے گورنر جنرل کی حیثیت سے کب حلف لیا؟ اس کا جواب پیراگراف نمبر کے پہلے جملے میں موجود ہے، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ قائد اعظم took oath as the first Governor General on 14 August 1947۔ تو یہ ہے اس سوال کا مکمل جواب۔ اب دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 5، What was قائد's advice to the students؟ یعنی طلباء کو قائد نے کیا نصیحت کی؟ تو اس سوال کا جواب پیراگراف نمبر 5 میں موجود ہے، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ آفٹر دا کریشن آف پاکستان، لفظ ہی کو یہاں ہم قائد سے ریپلیس کر دیں گے۔ قائد ایڈوائزڈ دا اسٹوڈنٹس، now that you have achieved your goal, you have a government of your own and a country which belongs to you and in which you can live as free men. Your responsibilities and your approach to the political, social and economic problems must also change. The duties required of you are to develop a sound sense of discipline, character, initiative, and a social academic background. You must devote yourselves wholeheartedly to your studies, for that is your first obligation to yourselves, to your parents, and to the state. تو یہ ہے اس سوال کا مکمل جواب۔ اگلا سوال، Why did his health deteriorate؟ یعنی ان کی صحت کیوں خراب ہوئی؟ اس سوال کا جواب موجود ہے اس لیسن کے آخری پیراگراف میں، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ his health، اب یہاں his کو ریپلیس کر سکتے ہیں قائد's health یا قائد اعظم's health، deteriorated because of working hard for the progress of the nation۔ معاف کیجیے گا، his health
Qaid's health deteriorated because of working hard for the progress of the nation. He did not care about his health and kept working hard. After a brief illness, he died on 11th September 1948. تو یہ ہے اس کا مکمل جواب. تو اس طرح سے یہ مشق یہاں ختم ہو چکی ہے. اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.